الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو دوسرے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا ہے کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، تامرون بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا کہتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہو۔ تو یہ اچھے کاموں کا کہنا، برے کاموں سے روکنا، یہ دوسرے لوگوں کے فائدہ دینے کی بہت اعلیٰ اور بہترین صورت اور بہترین مثال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لیکن گناہ، اللہ کی سرکشی، ایسے کاموں میں بالکل دوسروں سے تعاون نہ کرو۔ سیدھا کے بیٹھ۔ سوال ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو جائے، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، اتنی صورتیں ہیں کہ بندہ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اس طرح کہ بندہ دیندار ہے، دین کو سمجھتا ہے، تو وہ دوسروں کو دینی نفع دے سکتا ہے، اور کوئی بندہ دنیا دار ہے اور دوسرے لوگوں کے کام آ سکتا ہے، تو وہ دنیاوی فائدہ دے سکتا ہے۔ دینی نفع کیا ہے؟ دینی نفع یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اس کو کسی دینی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو بتائیں، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل کا نہیں پتہ تو آپ بتائیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ بتائیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ بتائیں، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ بتائیں، اور وہ نماز پڑھتا ہے لیکن صحیح نہیں پڑھتا تو پھر اس کو سنت کے مطابق نماز آپ سکھائیں، اور اگر اس کو بنیادی ضروری مسائل کا علم نہیں ہے، نماز کے فرائض واجبات کو نہیں جانتا تو آپ بتائیں، اگر وہ نماز کے مفسدات مکروہات کو نہیں جانتا تو آپ بتائیں، وہ زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں جانتا تو آپ بتائیں، روزے کے مسائل کو نہیں جانتا تو آپ بتائیں، تو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا دینی نفع کی صورتیں ہیں۔
وہ کاروبار کرتا ہے لیکن اس کو کاروبار کے بنیادی مسائل کا نہیں پتہ، حلال و حرام کے بنیادی معاملات کا نہیں پتہ، تو آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ دینی نفع۔ بے شمار صورتیں ہیں اس کی، اور دینی نفع یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کو جائیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا تو پتہ لین جانا، خیر خرید معلوم کرن جانا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرا دوست، میرا عزیز، ہاں جی، میرا محلے دار، ہاں جی، دیکھو مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں تو اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا بیماری کی وجہ سے، لیکن اس نے میرا خیال رکھا، یہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ دیکھو وہ خوش ہو جائے گا۔ بیماری کی حالت میں بندہ عموماً پریشان بیٹھا ہوتا ہے، بڑھ کے لیٹا ہوتا ہے، تو طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ اس سے ملنے کے لیے جائے گا تو وہ قدر خوش ہو جائے گا، دیکھو یار یہ بندہ شاید کہ میں نے کبھی اس کا کوئی فائدہ نہیں سوچا، لیکن دیکھو یہ آ گیا، اس نے مجھ سے محبت کا ثبوت دیا۔ اور جو بندہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت میں گوتے کھاتا ہے۔ بیماروں کی یاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بندہ لا دے، ہاں جی۔ بس اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی خدمت والا بندہ نہیں ہوتا، اور اس کو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو بندہ خدمت کر دے، ہاں جی۔ خدمت پیسوں کی بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بیماریاں موذی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، علاج بہت لمبا ہے، اخراجات بڑے ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں، تو یوں بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے علاج معالجے میں آپ اپنا حصہ ڈال لیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں وہ اسی کے پاس جائیں، جس کو آپ نہیں جانتے آپ اس کی تیمارداری بھی کریں، اس کا بھی اجر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کسی کے گھر میں تو شاید داخل نہ ہو سکتے ہو اس طرح بغیر تعلقات کے، لیکن آپ اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے ہسپتال میں بھی جا سکتے ہیں، سرکاری غیر سرکاری میں۔ وہاں بھی بڑے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے، جو دوائی لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہاں جی، اور اچانک ہسپتال میں بیماری کے زدہ ہونے کی وجہ داخل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ان کو خدمت کرنے والا بندہ کوئی نہیں پاس نہیں ہوتا، تو بندہ وہاں چلا جائے، کچھ دیر وہاں جو قریب کا ہسپتال ہے تو وہاں جا کر پوچھ لے بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کو دوائی لانے کی ضرورت ہے تو آپ پیسے لے کر، پرچی لے کر ان کی دوائی خرید کے میڈیکل اسٹور سے ان کو دے دیں۔ ان کو پانی کی ضرورت ہے، بس اوقات برتن پاس ہوتا ہے پانی لانے کے لیے، جو ہے نا وہ بندے کے پاس ہمت ہی نہیں ہوتی، بیمار بندے کو پانی بھرے ان کو لا کے دے دے، ہاں جی۔ اگر آپ خود ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو وہ آپ کو پیسے دے، بھی ہوٹل سے ہمیں پیسے ہمارے لیے کھانا لے آؤ، تو ان کو ہوٹل سے ہی کھانا خرید کے لا کے ان کو دے دے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع کی صورتیں ہیں۔ اور صحت مند بندے کو اپنی صحت کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو پھر صحت کی بہت قدر ہوتی ہے۔ تو ہسپتال میں ویسے بھی کبھی کبھی جا کر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے بیمار بندے کتنی پریشانی میں ہیں، اپنی صحت کی قدر سمجھ میں آئے گی، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کہ یا اللہ دیکھو یہ بھی بیمار بیٹھا ہے، یہ بھی بیمار پڑا ہے، یہ بھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں صحت مند ہوں، یا اللہ تو نے مجھے صحت والی نعمت سے نوازا۔ تو یہ دوسروں کو نفع دینے کی صورتیں ہیں۔ بس اوقات بندہ تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے سے زیادہ بڑے پریشان لوگوں کو دیکھے، اپنے سے بڑے مجبور لوگوں کو دیکھے، تو پھر خود بخود شکر کی کلمات بندے کی زبان سے نکلتی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میں بھی پریشان ہوں، لیکن تو مجھ سے پریشان ہے، مجھ سے زیادہ پریشان ہے۔ ہسپتالوں میں جائیں، دیکھیں لوگ کس طرح بیچارے زندگی اور موت کی کشم و کش میں بیچارے مبتلا،
اور دوسروں کو نفع دینے کی صورتیں ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، آپ کے علاقے کا ہے، آپ کے محلے کا ہے، آپ کا عزیز و رشتہ دار ہے، جتنا قریبی تعلق ہے اتنا ہی زیادہ اس کے جنازے میں شامل ہونا یہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ عام حالات میں جنازہ جو ہے، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں گے، سب کی طرف سے ادا ہے، لیکن بندہ یہی کہتا رہے فرض کفایہ تو ہے، میں نے کبھی بھی نہیں جانا، تو وہ نہیں جاتا تو تیرے جنازے پہ کون جائے گا؟ تو یہ جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، نماز جنازہ پڑھیں، بلکہ نماز جنازہ میں شرکت سے پہلے آپ ان کے گھر جائیں، اور فوتگی والے گھر میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ ان کی ضروریات اگر کچھ نہ کچھ مہیا کر سکتے ہوں، کچھ ان کے کام آ سکتے ہوں، تو یہ بہترین نفع کی صورتیں ہیں۔ جس طرح کہ فوتگی ہوئی، اچانک ان کے گھر میں صدمہ آیا، ابھی پریشانی بن گئی کہ بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑ گئی، گھروں میں مہمانوں کی اتنی کثرت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں میں بسترے کم ہوں، چارپائیاں کم ہوں، استعمال کے برتن کم ہوں، ہاں جی، اور بہت ساری بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں، لیکن آپ ان کے محلے میں ہیں، آپ ان کے علاقے میں ہیں، تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تو یہ نفع کی صورتیں۔ میت کو غسل دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کو غسل دینا آتا ہے تو آگے بڑھ کر جو ہے کہ بھی جی ہم غسل دے دیں گے۔ آج کل غسل دینے والے لوگ بھی کرائے پہ ملتے ہیں، وہ پہلے پوچھ لیتے ہیں جی کتنے والا غسل دینا، 1000 روپے والا، 2000 والا، 4000 والا، تو اس چیز کو بھی لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو نفع دینے کی ضرورت ہے کہ آپ بھائی وہ جائیں اور فی سبیل اللہ غسل دیں، اللہ کی رضا کے لیے غسل دیں، اس کا بہت اجر اور بہت ثواب ہے، یہ لوگوں کو نفع دینے کی بہترین صورت ہے۔ آپ جو ہے اس کو کفن پہنائیں، ہاں جی، اس کو تیار کریں، جنازے میں پھر ساتھ شرکت کریں کہ گھر سے میت کو اٹھا کر لے کے جائیں، سنت کے مطابق اس کو کندھا دیں، نماز جنازہ پڑھیں، یہ بھی نفع کی بہترین صورت ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک میت پر اگر 40 لوگ جو ہے وہ دعائیں مغفرت کریں تو اللہ پاک اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعض روایت میں 100 کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو دیکھو اب ایک مسلمان بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کے جنازہ میں شرکت کی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جنازے میں، تو اب دیکھو کیا ہوا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہونے والی بن گئی، کہ نفع ہے کہ نہیں ہے؟ جنازہ پڑھیں، جنازہ پڑھنے کے بعد تدفین میں شرکت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ جنازے میں تدفین میں شرکت کرتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو لوگ جنازہ پڑھ کے جاتے ہیں اور تدفین بھی کر کے جاتے ہیں ان کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرات کیا چیز ہے؟ فرمایا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب۔ دیکھو احد پہاڑ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں بھی کتنا ثواب ہوگا۔ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، اور احد پہاڑ کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہ ساری نفع کی صورتیں ہیں۔ اب بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد تدفین کر دی، اس کے بعد اصالہ ثواب ہے۔ اب اصالہ ثواب بھی کسی کو نفع دینے کی بہترین صورت ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، آپ اپنا تسبیحات کر کے، ذکر اذکار کر کے، اس کے نام کا صدقہ دے کر اس کو اصالہ ثواب پہنچا سکتے، یہ بھی نفع دینے کی صورت ہے۔ اگر آپ نیکی کریں اور اس کا ثواب خود چاہیں، اس کا بدلہ خود چاہیں، نیکی کریں اور اس کا بدلہ خود چاہیں تو یہ ثواب ہے۔ اگر آپ نیکی کریں، اس کا بدلہ کسی کو منتقل کریں کہ اللہ اس کا جو بدلہ مجھے نہیں، فلاں میرے عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں محلے والے کو، فلاں مسلمان کو پہنچتی ہے، اصالہ ثواب ہے۔ تو اصالہ ثواب بھی کیا ہے؟ دوسروں کو نفع کی ایک بہترین صورت ہے۔ یہاں مدرسے میں آپ بیٹھے ہیں تو یہاں بیٹھے بھی آپ لوگوں کو بیٹھے بٹھائے بھی نفع دے سکتے ہیں
کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے جو قرآن کریم پڑھا، جو احادیث پڑھیں، جو دین پڑھا، اس پر جو نیکیاں اور اجر ہے، بندہ کہ بھی اس کا ثواب جو ہے، یا اللہ میرے فلاں فلاں عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، یا اللہ میرے محلے والے، یا اللہ میرے علاقے والے، یا اللہ میرے جاننے والے، میرے دوست فلاں 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 کو اس کا ثواب پہنچے۔ اب یہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑا، لیکن آپ نے ان کے لیے بہت بڑا نفع کا سامان فراہم کر دیا۔ خیر الناس من ينفع الناس، خیر اس میں تفصیل کا صیغہ اصل میں اخیر تھا، کیا تھا اصل میں؟ اخیر۔ تو لوگوں میں سب سے بہترین افضل ترین وہ بندہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایسا بندہ جو ہے، میں نے غالباً پچھلے سے بیان میں کہا تھا نا، جب دنیا سے جاتا ہے نا نفع دینے والا، تو پھر لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا تھا جب اعلان ہوتا ہے نا فلاں فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کا اعلان اتنے بجے ہے، تو لوگ ساتھ ہی اس کی تعریف کرتے، او ہو بڑا اچھا بندہ تھا، فلاں فلاں اس کی نیکی ہے، فلاں فلاں اس کی نیکی ہے، فلاں فلاں اس کی نیکی ہے، او ہو فوت ہو گیا۔ اس کے جانے پر لوگ افسوس کرتے ہیں، شاید اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے سارے، لیکن جو ہے وہ لوگوں میں بھی ایک اچھی مثال چھوڑ گیا۔ تو یہ دین کے نفع ہیں، دنیاوی کاموں میں بہت سارے نفع ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ مثلا اب دیکھیں دنیاوی کام میں کوئی بندہ ہے، ہاں جی، وہ کسی سرکاری غیر سرکاری نوکری پر جو میرٹ ہے اس پہ پورا اترتا ہے، لیکن یہ بیچارہ کمزور آدمی ہے، اس کو نوکری نہیں مل سکتی، لیکن اگر آپ سفارش کریں گے اس معیار پر پورا اتر رہا ہے تو اس کو نوکری مل جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کی جائز سفارش کریں۔ جائز سفارش کرنا بالکل بہت بڑی نیکی ہے کہ وہ بیچارہ میرٹ پر بھی پورا اتر رہا ہے اور مستحق بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، تو آپ نے اس کی جائز سفارش کر دی، اس کو نوکری مل گئی، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں جی، اگر آپ ناجائز سفارش کرتے ہیں تو پھر آپ نے گویا پورے کے پورے معاشرے پر ظلم کیا۔ ایک بندہ مستحق نہیں ہے، نالائق ہے، اور وہ کسی شعبے میں جائے گا تو وہاں تباہی مچائے گا، کسی قسم کی نفع کی توقع اس سے نہیں ہو سکتی لوگوں کو، تو آپ نے اس کی سفارش کی بھی، اس کو بھی نوکری میں بھرتی کروا دیں۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ نے جو ہے نا اس پورے شعبے پر کیا، پورے معاشرے پر ظلم کیا۔ جتنی بیچ داریاں کرے گا گناہ آپ کے ذمہ بھی آئے گا۔ ہاں جی، تو دیکھیں کہ جائز نفع کی صورتوں میں یہ صورت ہے کہ کوئی بندہ ہے ضرورت مند ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو قرضہ دے دیں، تو یہ کیا ہے؟ نفع کی صورت ہے۔ ایسے قرضے پر بھی ثواب ہے۔ یہ آرام سے بیٹھ جائے، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی لوگوں کو فائدہ دینے کی صورت ہے۔ ایک بندہ غریب ہے، کمزور ہے، مالی لحاظ سے اس کو ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت بھی ہمارے سامنے ہے، مجبوری بھی، ہمارے پاس گنجائش ہے، ہم اس کو قرضہ دے دیں، قرضے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اول تو کوشش کریں کہ اس کی ضرورت اپنی جیب سے پوری کر دیں، قرضہ نہ دیں۔ ویسے ہی آپ اس کے ساتھ تعاون البر والتقویٰ کے تحت جو ہے آپ اس کی ویسے مدد کر دیں، لیکن اگر آپ کے پاس ویسے مدد کرنے کے لیے گنجائش نہیں تو پھر قرضہ دے دیں۔ کیا دے دیں؟ قرضہ۔ اس کو کہیں بھئی چلو اتنی مدت میں دے دینا جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے۔ اگر آپ کی گنجائش زیادہ ہے تو آپ کہنا بھئی جب چاہے دے دینا زندگی میں۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ دوسروں کے کام آنے کی بہترین صورت ہے، دوسروں کو نفع دینے کی صورت ہے۔ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ان کی آپس میں نچاکی ہو گئی، نفرت ہو گئی۔ آپ کو پتہ چلا کہ بھائی یہ دو بھائی آپس میں، دو بہنیں، دو بہن بھائی، میاں بیوی، باپ بیٹا، یہ آپس میں بولتے نہیں، ان کی لڑائی ہے تو ان کی آپس میں صلح کرا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ آپ کیا ہے؟ ان کی صلح کرا دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کرا دی جائے۔ آج کل لوگ لڑائی کروانے میں تو ماہر ہوتے ہیں، جو بندہ آپس میں نہیں بولتا ان کی اور آپس میں چگلیاں اس طرح کرنی ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف کے دونوں کی لڑائی اور بھڑک جائے۔
تو یہ بدترین آدمی ہے۔ افضل ترین کون ہے؟ دوسروں کی صلح کرواتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند ایک نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ایک نماز آپ کی قضا ہوئی اس وقت جب کہ 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑے تھے مسلمانوں کے، آپ ان کی صلح کروانے کے لیے گئے تو اس طرح آپ کی نماز قضا ہوگی، ورنہ زندگی میں آپ کی نمازیں جو ہے قضا نہیں ہیں، چند ایک نمازیں قضا ملتی ہیں۔ تو صلح کروانا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور دوسروں کو نفع دینے کی صورتوں میں جس طرح میں نے بتایا نا، کوئی ضروری نہیں کہ دینی مسائل آپ کو پتہ ہے وہ بتائیں۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس اسکول و کالج کی اچھی تعلیم ہے تو آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے بچے موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو تعلیم دیں تو بیچارے فیس نہیں دے سکتے، تو آپ ان کو فری ٹیوشن پڑھا دیں، فری ٹیوشن ہے پڑھا دیں، فیس نہ لیں ان سے۔ یہ بھی دوسروں کو فائدہ دینے کی کیا ہے، نفع دینے کی بہترین صورت ہے۔ ٹیوشن پڑھائیں، پیسے نہ لیں، یا لیں تو تھوڑے لے لیں، زیادہ نہ لیں۔ جو عام ریٹ ہے، ایک کہتے ہیں نا فی سبجیکٹ اتنے پیسے ہیں، تو جو عام ریٹ ہے آپ اس سے کم لے لیں، یہ بھی تعاون کی صورت ہے۔ ہاں جی، آپ کا سکول ہے، آپ کا کالج ہے، پرائیویٹ ہے اور اس پہ فیس ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ مستحقین کو، غرباء کو، مستحقین کو آپ رعایت کرتے ہیں یا ان سے فیس نہیں لیتے، تو یہ بہترین صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہترین صورت ہے۔ آپ کا ہسپتال ہے تو آپ غریب لوگوں سے وہ جو فیس ہے چیک اپ کی، دوائیوں کو نہیں لیتے، تو یہ بہترین تعاون کی صورت ہے۔ تو اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ دیکھو تم میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ تو دوسروں کے کام آنے کی کوئی ایک صورت نہیں ہے، بلکہ اس کی اتنی صورتیں ہیں کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ بس بندہ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ میں نے دوسروں کے کام آنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میرے سارے لوگ کام آئیں، میں کسی کے کام نہ ہوں۔ شکوہ، ہر ایک شکوہ ہے، اوے تو میں نے فلاں موقع سے آ چیز نہیں دیتی، ہوئے فلاں موقع تو میرے کام نہیں آیا تھا، تو بھی کام نہیں۔ اب یہ شکوے ہیں، لیکن جب اس سے پوچھے گا تو کسی کبھی کام آیا، اب خاموش ہے۔ ایسا نہیں، جب بندے کی کوشش ہوگی کہ بھئی میں نے سب کے کام آنا ہے، کوئی میرے کام آیا نہ آئے، تو پھر ایسا ہوگا کہ لوگ بھی اس کے کام آئیں گے، لوگ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں گے، اور واقعی نیکی کرنی چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دیکھو نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں گے تو سے لوگ بھی آپ کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں گے۔ اگر کوئی الٹ کرے کہ آپ نے نیکی کی ہے لیکن وہ آپ کے کام نہیں آ رہا، تو آپ پھر بھی آپ کا نقصان نہیں ہوا، آپ کو اپنا اجر مل گیا۔ تو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہم کہ اب گھر میں بیٹھے بھائی ہے، اس نے کہا بھائی وہ مجھے فریج سے بوتل نکال کے پانی دے پلانا۔ اب یہ کیا ہے، فوراً غصے ہو گیا، کیوں پلاؤں میں، خود پی لو۔ اب یہ نفع کی صورتیں ہیں، یہ کیا ہے، نفع کی صورت ہے۔ کھانا کھا رہے، ہاں جی اکٹھے کھا رہے، پانی نہیں ہے، ایک نے کہا چلو یار وہ بھول گیا دسترخوان میں پانی نہیں ہے، یار پانی لے آؤ، کہتا کیوں میں کیوں لاؤں۔ یہ کیا ہے، یہ ذہن ہے کہ یہ بندہ دوسروں کے کام نہیں آنا چاہتا۔ اور کوشش کریں کہ دوسروں سے خود کام نہ لیں، اپنا کام خود کریں، اپنا کام خود کریں، تاکہ ایسا نہ ہو آپ کسی کو کام کا کہیں تو وہ آگے سے آپ کو ایسا جواب دے کہ آپ کو پریشانی ہو۔ ہاں البتہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں سے کام لینا نہیں بلکہ دوسروں کے کام آنا۔ تو یہ نفع کی اتنی صورتیں ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسروں کی ساتھ تعاون کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن جو ہے وہ گناہ، سرکشی، برائی کے کام، اس میں دوسروں کے کام نہ۔ آج کل ان کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون ضرور ہوتا ہے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔
آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے کسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ آپ اس کو سمجھائیں اور اس کو کہیں بھائی یہ اس میں آپ کا نقصان ہے، کوئی آپ کے جاننے والا بندہ وہ نشہ کرتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ جیسا کہ آج کل وہ نشہ چلا ہوا ہے نا، وہ بچے بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، جو کیا ہوا ہے اس کا نشہ کیا اسے بولتے ہیں، اور جی مصیبت ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں نکل آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی فلاں میرے جاننے والا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، اس کو سمجھائیں، یہ نہیں کہ آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں، اس کو سمجھائیں۔ آپ کا دوست پھر نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو سمجھائیں۔ آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ دوسروں کے لیے کسی مسئلے میں پریشانی کا باعث ہے، اس کو سمجھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا ساتھ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے جب کسی بندے سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کے ہر عیب پہ پردہ ڈال لیتے ہیں، اس کے ہر گناہ پہ پردہ ڈال لیتے ہیں اور اس کا گناہ کسی کو نہیں بتاتے، لیکن جب تھوڑی سی اس سے مخالفت ہوتی ہے اب اس کے سارے عیب جو ہے دوسرے کو بتاتے پھرتے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یعنی گویا کہ اگر میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ اچھا ہے، میرے ساتھ برے ہیں تو اب وہ دنیا میں سب سے برا ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کائنات میں رہنے کا۔ آپ دیکھیں کوئی کام اچھا کر رہا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، نیکی کا ہے۔ ہاں جی، حکومت کی طرف سے بہت سارے فلاحی پروجیکٹ ہوتے ہیں، ہاں جی، رفاہی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا رفاہی کام ہے کہ جس میں عوام کی نمائندگی کی، عوام کے تعاون کی ضرورت ہے تو بحیثیت شہری تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ دیکھو بھائی میں بھی ایک پاکستانی شہری ہوں اور ایک اپنے ملک کا ایک اچھا شہری ہوں، تو اگر ریاست نے میری ضرورت مانگی ہے اور مجھ سے جو ہے وہ کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں۔ کوئی بھی خیر کا کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہماری نیک نامی ہوگی اور آخرت میں بھی نیک نامی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بہتر سے بہتر کام کرنے کے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔